میرا سوال ہے علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سیدہ کائنات خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا کی سیرت سے آج کی گھریلو خواتین کیا سبق حاصل کر سکتی ہیں، اور کیا ان کی سیرت کے حوالے سے آپ بھی ارشاد فرمائیے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہمارا گزرتا ہوا دور اس بات کا متقاضی ہے کہ ایسے سوالات بھی کیے جائیں اور ان حالات میں جواب بھی دیا جائے۔ ہمارے ہاں ہماری خواتین، ہر طبقہ زندگی کی خواتین اور ہر طبقہ زندگی کے افراد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام، ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو یہ رسم جاری ہے کہ جب 14 اگست آتا ہے تو ہم رسماً یوم آزادی بھی مناتے ہیں، بابائے قوم کا یوم بھی مناتے ہیں، علامہ اقبال کا دن بھی مناتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم رسماً کرتے ہیں۔ جیسے ان رسموں کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے تو ہم ان بزرگ ہستیوں کا نام بھی رسماً ہی لیتے ہیں، اور رسم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جن بزرگ ہستیوں کا نام لیے بغیر ہمارا دال دلیا نہیں چلتا، کاش ہم ان کی زندگی کو اپنا لیں اور سچ مچ ہم ان کے خادم اور غلام بن جائیں۔ اگر حضرت سیدہ خاتون جنت کی زندگی ہماری قوم کی بیٹیوں کے سامنے ہوتی تو یہ عورتوں کا یہ جو عورت مارچ ہے یہ کبھی نظر نہ آتا۔ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی تو ہم چینلوں پر صبح اور شام یہ جو مخصوص قسم کے چینلوں پر مخصوص پروگرام ہوتے ہیں ان عورتوں کی، ماں بیٹیوں کی بے حیائی اور نیم عریانی ہمیں نظر نہ آتی۔ ہماری قوم کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے آپ نے۔ آپ کہلاتی مسلمان ہیں اور آپ پیچھے لگتی ہیں ان کے کہ جو کافر ہیں، یورپ کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ ہمارے بال ان جیسے ہوں، ہمارے لباس ان جیسا ہوں، ہم ان جیسی نظر آئیں۔ کیا آپ کو یہ چیزیں قیامت کے دن نجات دلائیں گی؟ آپ کو یہ نجات دلائیں گی کہ آپ اس کے نقش قدم پر چلیں جو آپ کی جنت میں سردار ہوگی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین جنت کی سردار کہا ہے۔ تو ہمیشہ جو سردار کے پیچھے چلتا ہے وہ سردار کے طریقے کو اپناتا ہے۔ یہ نہیں کہ سردار کے پیچھے چلنا اور یہ کہنا کہ ہم تو ان کی برکتوں سے جنت میں جائیں گے اور عملاً سردار ہم نے یورپ کو بنا لیا ہو، تو پھر خاتون جنت ہماری سردار کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک حساب سے تو یہ دھوکہ دینا بھی ہوا نا کہ بظاہر آپ رسماً ان کا نام لے رہے ہیں کہ یہ جی میں نے عرض کیا ہے ایک طرف بالکل یہ سب رسماً ہے، یہ جتنے کام ہوتے ہیں یہ سب رسماً ہیں اور یہ رسماً ہی ہو رہے ہیں۔ اور مجھے اجازت دیجئے، آج کل ہمارے دیندار لوگ بھی 11ویں شریف 12ویں شریف جو کرتے ہیں، خواجہ صاحب کا جو رجبی کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو جو ایام، یہ ہمارے ہاں رسم کا زیادہ غلبہ آ گیا ہے اور رسم سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ بزرگان دین کا عرس منانے سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، لیکن دیکھا جائے تو ان بزرگوں کی نہ کبھی سیرت پڑی ہے نہ اس کا کبھی عطا پتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس غوث پاک کی 11ویں کھا لیا آپ نے ہمارا بیڑا پار ہو گیا، بلکہ کھانے سے بھی بیڑا پار ہوتا ہے؟ کھانا کھانے سے بیڑا پار ہوتا ہے؟ کھانا کھانے سے بیڑا پار نہیں ہوتا، کھانا حلال کرنے سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ کیا کہنے سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنا ہے۔ سلامت رہنا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کل غوث پاک قیامت کے دن آپ نے دامن پکڑا اور آپ نے کہا حضور نظر کرم فرمائیے میں آپ کا مرید ہوں، تو غوث پاک فرمایا کہ کیا دلیل ہے کہ میں تیرا مرید ہوں؟ تو آج کا سنی تو یہی کہے گا حضور میں نے 11ویں شریف کھا کھا کر زندگی گزاری ہے، تو آپ فرمائیں گے کہ اچھا تو میرے نام پر کھاتا تھا، تو بہت بڑا بدبخت ہے، میرے نام پر کھاتا تھا، میری تعلیمات کو فراموش کرتا تھا۔ کبھی یہ پڑھا ہے کہ میری زندگی کیا تھی، میرا طرز عمل کیا تھا؟ کبھی اس طرز عمل اور تعلیمات کو اپنانے کی کوشش بھی کی ہے؟ تو رسم سے نکلیے، حقیقت کی طرف آئیے اور صحیح معنوں میں ان ہستیوں کو مقتدا مانیے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں میں سعادتیں پائیں گے۔